السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا غنچہ دل خوشیوں سے بھرا ہوگا۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور ایکسرسائز کا لانگ سوال جو ہے آپ کے پاس موجود ہے پہلا، اور یہ صرف سیکنڈ ایئر کے مطالعہ پاکستان کے حوالے سے امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ مختلف جگہ پہ آپ کی انفارمیشن کے حوالے سے بھی اور مختلف ٹیسٹ میں بھی یہ بڑا معاون ثابت ہوگا۔ اور یہ ایک تو ایکسرسائز کا لانگ سوال ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ شارٹ سوال بھی اس سے پوچھا جا سکتا ہے، انسانی حقوق کی خصوصیات بیان کریں۔ تو بڑا اہم ہے، آپ نے آغاز سے اختتام تک اس کو دھیان سے سننا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ اور آسان ٹاپک ہے، اور سیشن 2020-21 کے لیے جو سلیبس تخفیف کیا گیا ہے، جو سلیکٹ یا سمارٹ سلیبس ہے، ریڈیوس سلیبس، اس کے مطابق یہ ہمارا آج جو ہے باب اختتام پذیر ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہم ایکسرسائز جو ہے وہ کریں گے اور پھر ہم 5واں چیپٹر جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید جو انفارمیٹیو ویڈیو اور ڈیلی لیکچر آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس چلتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے انسانی حقوق۔ انسانی حقوق کا جو تصور ہے، جو آئیڈیا ہے، جو نظریہ ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، جو باقاعدہ انسانی حقوق کا چارٹر تھا، جو باقاعدہ انسانی حقوق کا مسودہ تھا، مجموعہ تھا، ایک چارٹر تھا جس نے بنیادی حقوق کی بنیاد رکھی۔ کہ ہیومن رائٹس جو ہیں نا، یہ اس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تصور پیش کیا تھا اور ان کی بنیاد رکھی تھی۔ جدید دور میں بھی انسانی حقوق کو کافی اہمیت دی جاتی ہے، جو ہمارے رائٹس ہیں ان کو کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر ملک جو ہے وہ ان بنیادی حقوق کی طرف رواں دواں ہے، جمہوریت کی طرف رواں دواں ہے۔ جمہوریت ہوتی ہے جس میں ہر شخص کو بنیادی حق حاصل ہو، اس کو بولنے کا حق حاصل ہو، اس کو لکھنے کا حق حاصل ہو، اس کو تمام جو ہم نے پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے بنیادی حقوق، شہریوں کے حقوق و فرائض ڈسکس کیے تھے، اس میں یہ تمام حقوق ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں اس کے کمنٹ سیکشن میں آپ اس کا لنک دے دوں گا، آپ نے وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ لینا ہے۔ تو جتنے بھی بنیادی حقوق حاصل ہیں وہ جمہوریت ہے جس میں ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ تو جدید دور میں بھی لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، نہ کہ ایک مارشل لا یا ایک شخص جو ہے اس چیز کو ڈکٹیٹ کر رہا ہو، اس شخص کو آرڈر مان رہا ہو۔ تو یہاں پہ یہ ہے جمہوریت میں کہ ہر شخص کو بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اور فرانس کی جس طرح تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے اندر اس کا جو دستور ہے اس میں ہر دستور کے اندر جو بنیادی حقوق کا ایک باب شامل کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کے بھی جو دساتیر ہم نے پڑھے ہیں پریویس لیکچر کے اندر، 1956 کا ہے، 62 کا ہے، 63 کا ہے، 73 کا، ان میں بھی جو ہے بنیادی حقوق کا ایک باب، ایک چیپٹر شامل کیا گیا ہے۔ 1956 کا جب پہلا دستور لاگو ہوا تو بنیادی حقوق کا ایک باب جو ہے اس کا ضروری حصہ بنایا گیا، سمجھا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ آئین جب منسوخ ہوا، پھر 62 کا آئین جب جو ہے دستور سازی میں آئین بنایا گیا تو اس میں بنیادی حقوق کا جو چیپٹر ہے، باب ہے، یہ شامل نہیں تھا۔ پھر عوام کی جو مطالبہ ہے اس کے پیش نظر جو ہے دستور میں ترمیم کر کے، دوسری ترمیم کر کے اس میں شامل کیا گیا۔ پھر 73 کا آئین ہے جو مکمل آئین مجموعہ جس کو کہا جاتا ہے، قومی اسمبلی میں متفقہ طور پہ اس کو منظور کیا گیا، جس میں جو بنیادی حقوق کا باب شامل کیا گیا، جو انسانی بنیادی حقوق جو ملکی دستور کی عطا کردہ ہیں ان کے مطابق۔ اب انسانی حقوق کی خصوصیات بیان کریں، یہ آپ کے پاس مختصر سوال آپ کو آ سکتا ہے۔ مختصر سوال اگر آپ سے پوچھا جائے انسانی حقوق کی خصوصیات تو اس میں آپ نے کم از کم 4 پوائنٹ جو ہیں تحریر کرنے ہیں۔ تو لانگ سوال بڑا اہم ہے یہ۔ تو انسانی حقوق کی خصوصیات کیا ہیں؟ انسانی جو بنیادی حقوق ہے کسی کی بخشش نہیں ہے بلکہ ہر انسان پیدا ہوتے ہی ان حقوق کا دعوے دار بن جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کو بنیادی حقوق عطا نہیں کرتا بلکہ ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا حق کا دعوے دار بن جاتا ہے، اس کو جو ہے پھر ملک کا دستور جو ہے وہ اس کو یہ بنیادی حقوق فراہم کرے گا۔ دوسرا آ جاتا ہے انسانی بنیادی حقوق کی حیثیت ہماگیر ہوگی، مطلب کہ انسانی بنیادی حقوق جو ان کی حیثیت پرمننٹ ہوگی، لانگ وے ہوگی، ان کا یہ نہیں کہ عارضی طور پہ ٹیمپریری ہوگی۔ تو ان بنیادی حقوق جو ہیں یہ ہماگیر ہیں، یہ پرمننٹ ہیں۔
انسانی بنیادی حقوق کو حکومت عزب نہیں کر سکتی، پھر حکومت جو ہے کسی کے حقوق کو حقوق تلفی نہیں کر سکتی، حکومت اس میں حقوق کسی کے جو ہے ضبط کر ہی نہیں سکتی، حقوق جو ہیں اس کی حقوق شکنی نہیں کر سکتی، بلکہ یہ دستور کی طرف سے جو دستور میں شامل ہے، آئین میں شامل ہے حقوق دینا۔ تو انسانی بنیادی حقوق کا محافظ ملکی دستور ہوتا ہے کہ ان کی حفاظت کرنا کسی وزیر اعظم کسی شخص کا جو ہے فرض نہیں ہے۔ بنیادی حقوق جو ہیں ان کا تحفظ جو ہے ملک کا دستور، ملک کا آئین کرے گا۔ پھر انسانی بنیادی حقوق جو ہیں اس کو قانون سے بڑھ کر حیثیت ہے۔ پھر انسانی بنیادی حقوق جو ہیں ان کا تحفظ ملکی عدالتیں کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع اور انسانی حقوق، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس چیز کا تصور دے دیا تھا، انسانی بنیادی حقوق کا انہوں نے تصور نظریہ پیش کیا تھا۔ تو اسی حوالے سے جو ان کا خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ اس کا خلاصہ یہاں بیان کیا گیا، اس کو بیان کیا گیا ہے جو انسانی حقوق کی عکاسی کرتا ہے، بہترین عکاسی کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کا ارادہ فرمایا اور عرب کے تمام علاقوں میں اپنا پیغام بھجوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک حج ہوں۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج کا ارادہ فرمایا تھا اور دعوت دی گئی، جتنے بھی صحابی ہیں، جتنے بھی لوگ موجود ہیں عرب کے اندر، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 ذوالقعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو 1,24,000 جان نثاروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے کتنے جان نثاروں کے ساتھ روانہ ہوئے؟ 1,40,000 جان نثاروں کے ساتھ روانہ ہوئے، اور 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور اس کے بعد آپ نے حج ادا فرمایا اور حج کے ادا فرمایا، اور ساتھ آخری جو ہے خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو بنیادی حقوق جو ہمارے ہیں، انسانی بنیادی حقوق، ان کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جبل الرحمت کے قریب کھڑے ہو کر آخری خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو میرے الفاظ غور سے سنو، کیونکہ یہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال میں آپ کے درمیان ہوں گا۔ یاد رکھیے آپ نے اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے جو آپ سے آپ کے کاموں کا حساب لے گا۔ اے لوگو آپ کو اپنی بیویوں پر حق حاصل ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، یقیناً وہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت میں ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ پر حلال ہیں۔ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ وہی پلاؤ جو تم خود اپنے لیے کھانا اور پینا پسند کرتے ہو۔ اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں اور آپ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو تب انہیں آزاد کر دیں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش مت آئیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بہترین عکاسی کی اور ایک عملی نمونہ جو ہے آنے والی جتنے بھی امت ہے اس کے لیے انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ اے لوگو میرے الفاظ سن لو اور یاد رکھو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو اپنے بھائی کا مال مت لو جس کو وہ خوشی سے دینا نہ چاہے، نا انصافی کرنے سے آپ اپنے آپ کو روکو، اللہ کی دن میں 5 بار عبادت کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال پر زکوٰۃ دو اور اللہ کے گھر کا حج ادا کرو۔ تو وہ لوگ جو آج موجود ہیں ان کو بتائیں، جو آج موجود نہیں ہیں ان کو بھی یہ جو ہے پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچائیں۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے اندر خطاب فرمایا جس میں عوام کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بہترین ایک عملی طور پہ پیش کیا گیا، ایک عملی چارٹر جو ہے وہ پیش کیا گیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر مساوات جو ہے قائم کی جائے، پھر غریب جو لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے، صاحب استطاعت جو لوگ ہیں حج ان کو زندگی میں ایک بار حج لازمی کرنا چاہیے۔ اس چیز کا جو ہے وہ خلاصہ کیا ہے وہ ہم پیش کر دیتے ہیں۔ جو خطبہ حجۃ الوداع حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کے حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی حقوق کا ایک مسلم بین الاقوامی چارٹر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بین الاقوامی چارٹر جو ہے یہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تمام کائنات اللہ کی ہے، تمام لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں، تمام انسان برابر ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، ہر فرد کی زندگی، جائیداد اور عزت دوسروں کے لیے مقدس ہے، عورتوں کے حقوق مسلمہ ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے۔ عرب معاشرے میں عورتوں کو پہلی دفعہ حقوق دیے گئے اور بلند درجہ عطا فرمایا گیا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور ہونے سے پہلے عورتوں کے ساتھ عرب کے اندر برا سلوک کیا جاتا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کے، دین اسلام نے ہی آ کے عورتوں کے جو ہیں بنیادی حقوق عطا فرمائے۔ نیکسٹ 5واں پوائنٹ آ جاتا ہے خطبے میں غلامی کے حقوق کو بھی، خطبے میں غلاموں کے حقوق کو بھی محفوظ کیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ ان کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو گے۔ گورے کو کالے پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، گورا، کالا، عربی اور اجمی آپس میں برابر ہیں۔ یہ ایک بہترین جو ہے عالمی مجسمہ، ایک بہترین چارٹر جو ہے اس کا بنیادی حقوق کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، اور ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع عالمی انسانی حقوق کا ایک مکمل اور جامع چارٹر ہے، جس میں تمام انسانوں کو برابر کر دیا گیا اور ہر قسم کی اونچ نیچ ختم کر دی گئی اور غلام کو مالک کے برابر قرار دیا گیا، جس میں انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں تمام جو پہلو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو سیشن 2021 اور 2021 کے لیے جو سمارٹ سلیبس ہے اس کے مطابق آپ کے یہ چیپٹر اختتام ہو گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ایکسرسائز کی بنائی جائے گی، اور ایکسرسائز میں جس میں MCQs وغیرہ ہیں، شارٹ سوال ہیں، آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس کو تیار بھی کیجیے گا۔ کوئی الفاظ اگر آپ کو نہ سمجھ آئے وہ کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔